اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ آل عمران کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 30 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 31 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ فیغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ قل آپ کہہ دیں، ان کنتم ان اگر کن ہو تم اگر تم ہو تحبون محبت رکھتے، جمع کا صیغہ ہے یہ، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم محبت رکھتے ہو اللہ کی، اللہ سے، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، فاتبعونی پس اتباع کرو، نی میری، تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، یحبب وہ محبت کرے گا، کم تم سے، اللہ تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور یغفر وہ بخشے گا، لکم لے کے لیے، کم تمہارے، وہ تمہارے لیے بخشے گا، وہ تمہیں بخشے گا، ذنوبکم ذنوب ذنبن کی جمع گناہ، کم تمہارے گناہ، واللہ اور اللہ غفور بخشنے والا، رحیم رحم کرنے والا، مہربان۔ قل ان کنتم تحبون اللہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، فاتبعونی تو میری پیروی کرو، یحببکم اللہ اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم اور تمہیں تمہارے گناہ بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قل اطیعوا اللہ قل آپ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیں، اطیعوا تم اطاعت کرو، پیروی کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی فرما برداری کرو، ورسول اور رسول کی، پس ان اگر تولو وہ پھر جائیں، منہ پھیر لیں، پیٹھ پھیر لیں، فإن اللہ پس ان بے شک اللہ لا یحب الکافرین لا نہیں یحب دوست رکھتا، پسند کرتا، محبت کرتا، الکافرین کافروں کو، کافرین کافر کی جمع۔ قل اطیعوا اللہ ورسول آپ کہہ دیجئے کہ تم اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، فإن تولوا پھر اگر پھر جائیں، فإن اللہ لا يحب الکافرین تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ کہہ دو کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، اگر نہ مانے تو اللہ بھی کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ اس آیت کے اندر فیصلہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ جو شخص اللہ کی محبت کا دعویٰ کرے اور اس کے اعمال، افعال، عقائد فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہ ہو، طریقہ محمدیہ پر اور وہ کارہ بند نہ ہو، تو وہ اپنے اس دعوے میں جھوٹا ہے۔ ہوتا کیا ہے، فرائض تو پورے کر لیں، سنتوں کو دیکھا جائے گا، فرائض ہی پورے نہیں ہو رہے، سنتیں کہاں سے پوری کریں۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ جو شخص اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ نبی کی پیروی کرے، نبی کی پیروی نہیں کرے گا اللہ بھی محبت نہیں کرے گا، اللہ بھی دوست نہیں رکھتا، جھوٹا ہے وہ اپنے دعوے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کوئی ایسا عمل کرے جس پر ہمارا حکم نہ ہو وہ مردود ہے۔ اسی لیے یہاں بھی ارشاد ہوتا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھنے کے دعوے میں سچے ہو تو میری سنتوں پر عمل کرو، اس وقت تمہاری چاہت سے زیادہ اللہ تمہیں دے گا، یعنی وہ خود تمہارا چاہنے والا بن جائے گا۔ بعض حکیم علماء کہا کرتے ہیں کہ تیرا چاہنا کوئی چیز نہیں، لطف تو اس وقت ہے کہ اللہ تجھے چاہنے لگ جائے۔ میرا چاہنا کیا چاہنا، چاہت تو اس کی ہے، چاہت تو میرے رب کی ہے، مزہ تو تب ہے جب رب چاہنے لگے ہمیں۔ میرا چاہنا کیا چاہنا ہوگا، تیرا چاہنا کیا چاہنا ہے۔
محبت تو رب کی، مزہ تو تب آئے جب محبت ہم سے رب کرنے لگے۔ غرض اللہ کی محبت کی نشانی یہی ہے کہ ہر کام میں اتباع سنت مد نظر ہو۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین صرف اللہ کے لیے محبت اور اس کے لیے دشمنی کا نام ہے۔ پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی۔ پھر فرماتا ہے کہ حدیث پر چلنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے گناہ، تمام تر گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تمہارے تمام تر گناہوں کو بھی معاف کر دے گا حدیث پر عمل کرنے پر، حدیث پر چلنے کی وجہ سے۔ پھر ہر عام خاص کو حکم ملتا ہے کہ سب اللہ اور رسول کی فرما برداری کریں، فرما بردار رہیں، اطیعوا اللہ و رسول۔ جو نافرمان ہو جائیں یعنی اللہ رسول کی اطاعت سے ہٹ جائیں تو وہ کافر ہیں اور اللہ ان سے محبت نہیں رکھتا۔ اس سے واضح ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کفر ہے۔ ایسے لوگ اللہ کے دوست نہیں ہو سکتے، گو ان کا دعویٰ ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن جب تک اللہ کے سچے نبی امی خاتم الرسل، رسول جن و بشر کی تابعداری، پیروی اور اتباع سنت نہ کریں، وہ اپنے اس دعوے میں جھوٹے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ ہیں کہ اگر آج انبیاء اور رسول بلکہ بہترین اور اولو العزم پیغمبر بھی زندہ ہوتے تو انہیں بھی آپ کے مانے بغیر اور آپ کی شریعت پر کارہ بند ہوئے بغیر چارہ ہی نہیں تھا۔ کتنا ہی اولو العزم پیغمبر اگر آج بھی ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی زندہ ہوتے نا، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں آ جاتے، وہ بھی ایمان لاتے، ان کے بغیر جو ہے وہ اس کا کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ یہ ہے اصل ہماری کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع، حدیث کی اتباع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ کار کی پیروی کرنا، یہی ہماری فلاح ہے، یہی ہمیں حکم ہے۔ اللہ بھی اسی چیز پر ہی راضی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اس محبت کے اندر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر چلنے لگیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دلوں کو کھول لے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت سمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔